تھوڑی سی آپ کے ذات پر بھی کچھ تلخ سوالات بھی ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے گا آن ایئر ہم بیٹھے ہیں کر سکتے ہیں حمزی خان صاحب سے؟ کیوں نہیں، میں خود بھی پلانٹڈ چیزیں پسند ہی نہیں کرتا. مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تب سوال نہیں کرنے؟ بے فکر ہو کے کریں جی آپ. میں واقعہ سے جو ہے نا وہ ایزیلی جا سکتا باعزت جائیں گے جی. صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھاوا دکھانے کے لیے حمزی خان جو ہے وہ اتنے کام کر رہے ہیں. میری زندگی میں جو چینج آیا نا جی سب سے پہلے جی، وہ 2010 کے بعد آیا. امیر لوگوں کے لیے آپ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں؟ اگر کوئی امیر لوگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ظالم ہوگا، کوئی ظلم کر رہا ہوگا، تو میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے خلاف جو ظالم ہوگا وہ چاہے میرا شاید سگا بھائی بھی ہوا تو میں اس کے خلاف ضرور. حمزی خان صاحب کو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اس بالکل میں خلاف سگا جاؤں گا. بھائی بھی آپ کا ہو؟ میں خلاف جاؤں گا، خلاف جائیں گے؟ بالکل جاؤں گا اور حق کی بات کروں گا. آپ کے مخالفین کا یہ الزام ہے کہ آپ اپنی پی آر بنانے کے لیے، پرسنل رسپیکٹ بنانے کے لیے حمزی خان صاحب بڑے بڑے جھگڑے کرتے ہیں اور ایک ڈرامہ رچاتے ہیں. کیا یہ سچ بات ہے یا یہ فیک ہی افواہ ہے؟ اس طرح آپ کے اپنے گروپ کے بندے کیا اس وجہ سے جھگڑے تو نہیں کرتے کہ ہمارا پورا ایک گروپ ہے، ہم تو بڑے پاورفل ہیں، اور خود جا کے وہ جو ہے نا جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی میرے ساتھ حمزہ خان ہے، حمزی خان ہے، میرے ساتھ بڑی سپورٹ ہے. زیادتی نہ کرنا. ہاں بزدل نہیں ہے ہم، اللہ محفوظ ہے. اچھا، زور میں ہے الحمدللہ، ہم بھی طاقت میں ہیں، لیکن کوئی زیادتی کرے گا اس کو ٹکا کے جواب دیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہے مشکل وقت میں، جب پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت نہیں تھا، جب دور اقتدار میں تھی تب آپ ان کے ساتھ تھے، لیکن اب مشکل وقت ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ حافظ صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا، کیونکہ کافی لوگ اس چیز کو لے کے میرے بارے میں پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا ذریعہ معاش کے، آمدن کا ذریعہ کیا؟ پیسہ اتنا، پراپرٹیز وغیرہ کہاں سے ہیں؟ نہیں اتنا بھی نہیں ہے، پر الحمدللہ ہے. میں پی ایم ایل این کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا ایز اے پارٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایاز خان بالڑا صاحب، جی ٹھیک ہے، پہلے بتائیے کیا رشتہ تعلق کیا؟ برادر ان لا ہے میرا جی. اچھا، وہ آپ کے بڑے قریبی ہیں بالڑا صاحب، تو آپ ٹی ایل پی میں جا سکتے ہیں؟ ایاز خان کی جہاں تک بات ہے تو ایاز خان بھی بیسیکلی اپنے والد ریاض خان کے دھڑے کو لے کے چل رہا ہے، اپنے دادا کے دھڑے کو لے کے چل رہا ہے. اچھا، ایاز خان اس کے والد جب بھی آزاد لڑے یا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑے تو 27-28 انہوں نے ووٹ لیا، اپنے دھڑے کا لیا. ماشاءاللہ، دھن دولت جائیداد، ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، زمیندار، بڑا ٹھیک ہے. باعزت گزارا ہو رہا میں نے فارچونر بھی دیکھی. ٹھیک ہو گیا. ہے. مجھے یہ بتائیے گا سب سے بڑا آپ کا خواب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی کیو پوڈ کاسٹ میں آپ اباب کا خیر مقدم ہے. آپ اباب سے ہماری یہ گزارش ہے، ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. واکنڈ کی سرزمین پر، واکنڈ کی دھرتی پر آنا ہو اور میری ملاقات ایسی شخصیت سے نہ ہو. میرے ساتھ آج بڑی دبنگ شخصیت موجود ہیں، حمزہ خان صاحب عرف حمزی خان صاحب میرے ساتھ آج شخصیت موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیا حال چال ہیں اور کیسے ہیں آپ؟ حافظ خان صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ الحمدللہ سر، خیریت سے ہیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ کا ویلکم ہے. تھینک یو سو مچ جی. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جی، مجھے سی ناچیز شخصیت کا آپ نے آج گپ کے لیے بلایا مجھے. سر آپ کا بہت شکریہ. انٹرو تھوڑا سا آپ کا کر لیتے ہیں، پھر اپنا جو ہے وہ ٹاپک. مجھے بتائیے گا تعلیم کوالیفیکیشن حمزی خان صاحب کی کتنی ہے؟ میں نے جی ماشاءاللہ گریجویشن کیا ہوا ہے جی. گریجویشن کیا ہوا ہے؟ گریجویٹ ہوا ہے. بہت زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے، فیملی کے بارے میں بتائیے گا. فیملی جی میرا تعلق بیسیکلی اٹک کی پرماننٹ کاسٹ ہے، کھٹڑ کاسٹ. ننیال ددیال سے میرا تعلق جی کھٹڑ کاسٹ ہے. زبردست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تھوڑی سی آپ کے ذات پر بھی کچھ تلخ سوالات بھی ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے گا آن ایئر ہم بیٹھے ہیں کر سکتے ہیں حمزی خان صاحب سے؟ کیوں نہیں، میں خود بھی پلانٹڈ چیزیں پسند ہی نہیں کرتا. فیک چیز کو نہیں پسند؟ میں نہیں پسند کرتا جی بناوٹی. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تب سوال کرنے؟ نہیں بے فکر ہو کے کریں جی آپ. میں واقعہ سے جو ہے نا وہ ایزیلی جا سکتا باعزت جائیں گے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ سوال پہلا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حمزی خان صاحب صرف شہرت کے پیچھے ہیں. اصل میں حمزی خان صاحب ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ اپنے آپ کو ذرا ڈسکرائب کیجیے گا. آپ شہرت کے پیچھے ہیں کیا؟ دیکھیں جی پہلی بات آپ جو کی کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگوں میں پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. بالکل ہے. اور باقی میں نے تو اس چیز کو اتنا سوچا نہیں ہے شہرت کے بارے میں. میں اتنا کرتا ہوں کہ میں عوامی بندہ ہوں، عوام میں بیٹھنا، ان سے گھلنا ملنا ڈیلی بیسس پہ، یہ میرا شوق بھی ہے، میرا پیشن بھی ہے. بلکہ ان کے مسائل حل کرنا، کسی کی میرے محاوضے کام ہو جائے، میری لائک کسی کو میری کال کرنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، یا کسی دوست احباب کو کہہ کر، تو میں تو کوشش کرتا ہوں جسٹ پبلک کے لیے. پبلک سرونٹ آپ کو کہا جا سکتا ہے؟ کوشش کرتا ہوں میں جی، باقی تو کام رب کرتا ہے، کوشش میں ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی شہرت کے پیچھے اصل کہانی، میں اصل وجہ جاننا چاہ رہا ہوں. کوئی بڑا واقعہ ہے یا صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھاوا دکھانے کے لیے حمزی خان جو ہے وہ اتنے کام کر رہے ہیں؟ اچھا پہلی بات ہے کہ وہ
अपने मुंह से कहना अच्छा भी नहीं लगता, और मुझे नहीं पता, मैं शायद आप कह रहे हैं शोहरत मुझे मिली हुई है, तो मे भी अल्लाह करे को अच्छे पॉजिटिव सेंस में मिले। जी शोहरत भी दो तरह की होती है ना, आपको पता है, जी एक नेगेटिव वे में होती है, एक पॉजिटिव वे में बिल्कुल होती ऐसे ही है। तो पहले तो मेरी दुआ है, अगर मुझे कोई शोहरत मिली हुई है जी वो तो पब्लिक बता सकती है, मैं अपना ओपिनियन खुद नहीं दे सकता। ठीक है, मेरी दुआ ये है सबसे पहले कि पॉजिटिव वे में मिले, पॉजिटिव मेरे है अच्छे सर, अच्छे पॉजिटिव है। किरदार के हवाले से मिले, अच्छे जी कामों के हवाले से मिले। जी तो बाकी जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अपने मुंह से बुरा लगता है कहना, लेकिन मैं बेसिकली मलंग टाइप आदमी हूँ, गरीबों में बैठना, गरीब लोगों से कोई दोस्तियां। कहानी कोई वाकया है इसके पीछे? कहानी वाकया तो मेरी जिंदगी में जो चेंज आया ना जी, सबसे पहले जी वो 2010 के बाद आया। 2010 के बाद, तकरीबन 14-15 साल पहले ऐसा क्या हो गया? और आप कह सकते हैं कि एक मेरी इमेच्योरिटी की लाइफ खत्म हुई, अच्छा और एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ गुजारता था मैं, जिस तरह अमूमन आजकल के यंगस्टर्स गुजारते हैं। ठीक है, बस बैठे बैठे कोई अल्लाह का ऐसा करम हुआ, उनका फजल हुआ, मैं माशाल्लाह। नाचीज क्या हूँ, मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि हज करना चलते हैं, माशाल्लाह। अचानक से 2010 में ये पहली खुशनसीबी। 2010 में जी। ठीक है, बस मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से कोई बुलावा था, कोई बदलाव लाना चाहता था, अल्लाह ने मुझे कोई जबरदस्त। अता करना था, कोई वक्फ करना था अवाम जी। के लिए। तो वहां से ऐसा चेंज आया कि जी बस फिर अपनी जिंदगी अवाम को वक्फ कर। अभी 14-15 साल से अवाम की खिदमत हो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप बेशक घूम फिर के अपने तौर पर चेक कर लें जी कि मैं अपने जिस विलेज में आप बैठे हैं, वह विलेज में यहाँ पे शायद वाहिद बंदा होऊंगा जिसका मेन डोर दिन हो रात हो 24 आवर्स, लोग तो बातों से कहते हैं मेरा दरवाजा बंद नहीं होता, खुला रहता है। मेरा दरवाजा खुला रहता है जी। हालांकि वो अगर हालात को देखें तो आजकल तो अच्छे खासे लोग वो चोर डकैतों के हाथों नहीं खोलते, कहते हैं अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा आपको दरवाजा किसी से कोई डर नहीं लगता? डर अल्लाह की जात है जी। मेरे मुहाफिज भी जिनके साथ मैं बैठता हूँ, पूरा गांव मेरा मुहाफिज है जी, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है जी, ये मेरा डेरा नहीं है, समझे पूरे इलाके का डेरा है जी। जबरदस्त हो गया, मैंने पुरानी सकाफत कायम की हुई है माशाल्लाह, जी। बहुत खूब। अच्छा, ये वाह कैंट के लोग कहते हैं कि वाह कैंट के लोग आपको जो है वो हीरो मानते हैं, ये ऐसा है? आपको हीरो माना जाता है, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हमजी खान साहब मसाइल खड़ा करने वाला शख्स है, हमजी खान साहब मसाइल खड़ा करते हैं और जो है वो अपने आप को एक बड़ा हीरो समझते हैं, मसाइल खड़े करते हैं? या मुझे ये बताइएगा, इसको जैसे कि जरा मैंने आपको हीरो है पहले- या मसाइल नहीं, खड़े पहले करते हैं? मैंने कहा ना, मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैं शोहरत याफ्ता बंदा हूँ या मैं सर कोई हीरो आपको हूँ। पॉजिटिव वे में भी देखा जा रहा है, नेगेटिव भी देखा जा रहा ऑब्वियसली जी, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सारे लोग मुझे अच्छा जाने, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ऐसी तो है। शख्सियत इस ऐसी दुनिया में पैदा ही परफेक्ट, नहीं हुई है बिल्कुल ऐसी कि जिसको परफेक्ट, सब लोग पसंद करें। बिल्कुल। आपकी सबसे बड़ी बात है कि तनकीद एक ऐसी चीज है वो शख्सियत को निखारती है। तनकीद तो हाँ, लाजमी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तनकीद नहीं होगी तो फिर समझ लें कि आप बड़े फेक इंसान हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मुमकिन नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, और जहां तक मसाइल खड़े करने के हवाले से ताल्लुक है, तो ये भी मैं कहता हूँ कि ये अवामी राय ज्यादा बेहतर आपको बता सकती है। मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं हर बंदे के लिए आसानी पैदा करूँ। स्पेशली मैंने आपको जैसा कहा ना कि मैं गरीब लोगों का दोस्त हूँ, और हर राह गुजरूं तो अमीर मेरे पास लोगों के आ लिए, सकता है। अमीर लोगों के लिए आप मसला खड़ा करते हैं? अगर कोई अमीर लोग जिसको आप कह सकते हैं कोई जालिम होगा, कोई जुल्म कर रहा होगा, तो मैं मजलूम के साथ खड़ा होऊंगा जी, लाजमी, आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल होऊंगा जी। अगर मेरे दर पे कोई आ गया तो अल्लाह सवाली भेजता है, तो मैं हाँ। उसके लिए कोशिश लाजमी करूंगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइएगा, हमजी खान साहब किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं? आपसे किस शख्स को डरने की ज़रूरत है? डरने की जरूरत तो हर बंदे को सबसे पहले तो अल्लाह रसूल से है जी, जैसे कि वो तो है, वो तो है। हमजी खान साहब से किसको डरने की मैं आपको ज़रूरत है? पहले जैसा अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे पास कोई भी मजलूम आएगा, मैं मजलूम के साथ चलूंगा, उसके खिलाफ जो जालिम होगा, वो चाहे मेरा शायद सगा भाई भी हुआ, तो मैं उसके खिलाफ जरूर हमजी खान साहब को उनसे डरने की ज़रूरत है? उस बिल्कुल, मैं खिलाफ सगा जाऊंगा। भाई भी आपका हो, मैं खिलाफ जाऊंगा जी, खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा और हक की बात करूंगा। ये सर इतना जज्बा, ये स्टेमिना कहाँ से आ गया? मैंने कहा ये अल्लाह की अता है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैकड़ों बार ऐसा हो चुका ये है। आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि सगा भाई, सगा खून, एक खून होता है। देखिए ना, अगर जो गलत को गलत ना कह सके तो फिर मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत ही कोई नहीं है। हाँ, शख्सियत तो किरदार से बनती है, किरदार में अगर आप गलत को गलत ना बोल सको तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, आपके मकसद ही कोई नहीं खिदमत करने का। बहुत खूब हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपके मुखालफिन का इल्ज़ाम है, मैं अब थोड़ी सी सर्च भी करके आया हूँ, चूँकि ज़ाहिर बात है हमने कुछ सवाल, आपके मुखालफिन का ये इल्ज़ाम है कि आप अपनी PR बनाने के लिए, पर्सनल रिस्पेक्ट बनाने के लिए हमजी खान साहब बड़े बड़े झगड़े करते हैं और एक ड्रामा रचाते हैं। क्या ये सच बात है या ये फेक ही अफवाह या इस तरह का कुछ? मेरे ख्याल से तो मेरा कोई ऐसा सच कोई आज तक कोई ऐसा परमानेंट झगड़ा हुआ नहीं है। हाँ जरूर मेरे लोगों के हो जाते हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, झगड़े भी इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। आपका अपना जाति कभी भी नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल जी कोई इस तरह का झगड़ा हुआ मेरा। तो लोगों के साथ जब झगड़ा, लोगों का मुराद ये मेरा एक पूरा ग्रुप है जी, हमजा खान को अकेली शख्सियत का नाम नहीं है, पूरा ग्रुप साथ है, एक वो तो धड़ा सारा है, ऐसे ही है एक धड़ा है। जी।
तो वो लोग मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, मेरे आपके साथी किसी हैं। ग्रुप के किसी शख्स का झगड़ा हो गया, फिर क्या होगा? मैंने कहा ना कि अगर वो हक में हुआ तो पूरा साथ देंगे टिका के, अच्छा, और अगर वो गलत हुआ तो मैं ये भी नहीं कहता कि धड़े के लिए इंसान फिर भी थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाता है। आपके अपने ग्रुप के बंदे क्या इस वजह से झगड़े तो नहीं करते कि हमारा पूरा एक ग्रुप है, हम तो बड़े पावरफुल हैं, और खुद जाके वो जो है ना झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, जी मेरे साथ हमजा खान है, हमजी खान है, मेरे साथ बड़ी सपोर्ट है? अच्छा, मेरी सबसे पहली तरजीह यही होती है डेली बेसिस पे। मजे जी। की बात है, पिछले 10-15 साल से कि चंद जो जज्बाती तबीयत के लोग मेरे साथ शामिल हैं भी, जी जी। उनको हर रोज के बेस पे मैं लेक्चर देता हूँ कि कभी किसी का ज्यादती नहीं करनी, मैं ना सुनूं। अगर अच्छा, ज्यादती करो ये तो आप उनको डेली lecture- बेसिस पे लेक्चर दूं, जबरदस्त है। और ये आप तस्दीक भी कर सकते हैं, मेरे डेरे पे बैठ के लोगों से पूछ सकते हैं कि ठीक मैं है। कहता हूँ ज्यादती ना करना। हाँ, बुज़दिल नहीं है हम, अल्लाह माफी दे, अच्छा, जोर में है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ताकत में है, लेकिन कोई ज्यादती करेगा उसको टिका के जवाब देंगे, ठीक ये हो भी गया। झूठ नहीं है। आपका अपना कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो किसी के साथ ज्यादती करता है या इंसान है, किसी मैं के ये ऊपर भी जुल्म करने मैं की ये भी कोशिश कहता हूँ करता है? इंसान है, किसी से गलती हो जाए तो हम सबसे पहले उसको खुद लताड़ते हैं, तुमने क्यों किया, और बेशक अगले वो से आपके माफी अपने मांगो। ग्रुप का बंदा हो। क्या एक करीबी तरीन बंदा हो जाए, ये तो बहुत मैंने मिसाल कायम की हुई है कई बार, सर, बहुत खूब हो गया, जी। बहुत खूब हो गया। अच्छा, इस तरह के वाकयात पहले हो चुके बहुत हैं? बार हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, शोहरत कब से मिली आपको? हमजी खान, इस शख्सियत को कब से जाना गया? शोहरत कब से मिली? शोहरत के बाद क्या जो है वो आप अब आम लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं या सिर्फ हमजा खान जो ग्रुप है उन्हीं के साथ बैठना पसंद करते हैं? अगर हाफिज साहब मैं सच्ची बात करूं, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं शोहरत का, तो शायद ये जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे इलाके के जो गरीब मजलूम अवाम है, जी जिनको मैं हर वक्त जिनके दरमियान बैठता हूँ, उनके सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, गप लगाता हूँ, तो शायद ये उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की वजह से शोहरत मिली होगी। बाकी मैं ना चीज़ को इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं बड़े कोई कारनामे सर अंजाम दे रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी सवाल, चाहे इवन वो मेरा दुश्मन भी है, जी, मेरे दर पे आ गया और मुझे सवाल डालेगा तो मैं कोशिश जरूर करूंगा उसके लिए, बहुत और जबरदस्त। सच्चे दिल से करूंगा, वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। मतलब हर आम जो है वो हर आमो खास के लिए मेरा दरवाजा खुला खुला है। है? उसमें ये नहीं है कि फलां से कॉल करा के आओ या फलां की सिफारिश करा के आओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक हो बल्कि गया। मैं इस चीज को इवन माइंड करता हूँ, कोई किसी से कॉल करा के आए रेफरेंस तो के मैं साथ उससे आए। पूछता हूँ कि तुमने उसका एहसान क्यों लिया, मेरा तो गेट खुला हुआ था, तुम खुद आ जाते, जी। तब भी मैंने यही करना था, हाँ, कोई जरूरत ही नहीं किसी के एहसान लेने जबरदस्त, की। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या हमजी खान साहब, क्या आप खुद को अपने इलाके के नौजवानों के लिए, यूथ के लिए अपने आप को रोल मॉडल समझते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वाक एंड के लोग मेरी तरह हो जाएं, या बस एक जो है वो ट्रेंडिंग में अपना एक नाम निकालने के लिए जो है आपने अपने आप को एक ब्रांड बनाया हुआ है? हाफिज साहब देखें, चूंकि मेरा ताल्लुक वाक एंड के एक मशहूर इलाके वाक गार्डन से है, बड़ा तारीखी इलाका है, बड़ा तारीखी विलेज है, जी मैं तो ज्यादा फोकस अपने इलाके का करूंगा ना। मेरी तो कोशिश होती है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि ऐसे काम किए जाएं कि जो लोगों की नजर में सराहे जाएं। आप ऐसे काम करते हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अपनी तो फिर आप अपने आप को रोल मॉडल कह सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कोशिश कर कि सकते मैं हैं? कोई ऐसा नेगेटिव काम ना करूँ कि अडॉप्ट करें लोग उसको। मैं ठीक है। कोशिश करता हूँ कि अच्छा किरदार रख के पॉजिटिव एक्टिविटीज करूँ ताकि आने वाली नस्ल भी सीखे, कोशिश करता हूँ। आने वाली नस्ल, और अगर जो अब के नौजवान हैं, ठीक है, आपके राइट लेफ्ट, वो हमजी खान साहब को देखते हैं तो आप क्या चाहते हैं वो आपकी तरफ बने? मेरे ख्याल में काफी लोगों में चेंज आया हुआ है, मैं तो ये आपकी वजह से आया? मेरी वजह से भी आया है। तो ठीक जब है। ये मुझे देखते हैं कि यार इसके पास हर चीज होते हुए भी ये हमें भी नसीहतें करता है, इस तरह अमल करो। सबसे बड़ी बात है, बहसीयत मुसलमान तो हमें नबी पाक की तालीमात पे चलना चाहिए ना। मैं हवाले दे के वो बात करता हूँ उनसे, तो काफी लोगों में काफी चेंज आया जी। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता, वो कोई तो ऐसे इंसान नहीं हो सकता, बिल्कुल गलतियों ऐसे, से मुबर्रा कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है वो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जी। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ, और इस कोशिश के सिले में मैं आज पिछले 8 साल से बीपी का पेशेंट भी हूँ। अच्छा, बेसिकली क्योंकि मैं जज्बाती इंसान था बाय नेचर, लेकिन नेचर पे आपका वो इख्तियार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन मैंने जो जिंदगी में सबसे बड़ा सबक सीखा है, जी। कामयाब होने के लिए किसी भी फील्ड में, दुनियादारी में, सियासत में, कुछ भी हो, बर्दाश्त सबसे बड़ी चीज है। हौसला, बर्दाश्त के बगैर साबित कदमी, बर्दाश्त, सब्र, बहुत बड़ी चीज है तो ये चीज अपने अंदर डाली, जी। और उसके बाद काफी चेंज पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नौजवानों के लिए आप कह सकते हैं कि हमेशा साबित कदम और साबित कदम और सब्र बर्दाश्त, के साथ, बहुत सब्र के साथ काम उससे है। बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, अल्लाह पाक का साथ मिल जाता है, बहुत और जबरदस्त, बड़ी बलाएं टल जाती हैं, माशाल्लाह, बड़ी बलाएं टल ठीक जाती हो गया। ये आपका अपना एक्सपीरियंस है? हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कल को कोई नौजवान कहे कि हमजी खान ने हमें मिसलीड किया है, अभी मैंने रोल मॉडल की बात तो कर दी, ठीक है, अगर कोई नौजवान आकर वाक एंड से उठ के आकर कह देता है, या हमें पता चल जाता है कि हमजी खान ने सर हमें मिसलीड कर दिया, तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि यार मैंने ऐसा काम किया? मेरा आप ख्याल है जज्बाती हैं, आपने जैसे बताया नहीं, जज्बाती था, मैंने कहा बाय नेचर था, जी, अपने अंदर सब्र लेकिन बर्दाश्त अभी था। आपने ये कहा कि हम अभी ताकत में हैं,
آپ مس لیڈ. میں آپ کو پھر میری بات پہ آپ غور کریں. میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہوتے ہوئے بھی جی ہم نے کبھی کسی کا زیادتی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. طاقت سے مراد کیا ہوتا ہے دیکھیں جی, ظالم کے لیے طاقت ہے. دو تین چیزیں ہوتی ہیں جی. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے پاس آپ کے ساتھ لوگوں کا ساتھ ہو, وہ الحمدللہ میرا ساتھ ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے دولت, وہ بھی اللہ نے اتنی عطا اتنی ہے جی کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک بندے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. یہ چیزیں اور دو چار اچھے ہمارے بھی تعلقات ہوں گے اوپر لیول پہ, میں نے اس کو مس یوز کبھی نہیں کیا. میں یہ کیا غلط استعمال نہیں کیا. جی. پھر دوسرا نے سوال پوچھا کہ کوئی کہے گا کہ ہمیں مس یوز کیا, تو میرے خیال میں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں وہ الیکشن یا سیاست کا حوالہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. لائک میں اگر کسی گروپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں, کسی پارٹی کو, بیسیکلی میں اتنا پارٹی پہ میرا اتنا فوکس نہیں ہوتا, میں دھڑے باز بندہ ہوں, شخصیت کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ اہل علاقہ میرے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے. جب الیکشن آتا ہے تو لوگ تو وہ ایک پلانٹڈ سی اسپیچ لے کے سٹارٹ کر دیتے ہیں کرنا, مائک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرا سب سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے, جو کہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ دکھاؤں گا ابھی پرانی اسپیچز اپنی, میں سب سے پہلے اعلان یہ کرتا ہوں مائک پہ جا کے بندے کو, جی میرے سے کسی قسم کی کوئی پرابلم, کوئی تکلیف, کوئی زیادتی کی ہو, کچھ بھی ہے, تو اس پنڈال میں کھڑا ہو کے ابھی بول دیں مجھے. تو اگر وہ ڈر کی وجہ سے نہ بولے, نہیں ڈر, دیکھیں نا اتنا بڑا چیلنج کون کر سکتے ہیں وہاں میرے پنڈال میں. آج وہ دور نہیں رہا ڈر والا. یہ بات نیو جنریشن ہے, آپ کی میڈیا کا دور ہے. جی جی. جب آپ دیکھیں نا اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہزاروں کیمراز آپ پہ لگے ہوتے ہیں. ڈر کس بات کا؟ ڈرنا تو ہمیں چاہیے. بالکل. پتہ نہیں کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے گی کہ ایک دم وہ وائرل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہے, میں تو دل سے کہہ رہا ہوتا ہوں. میں دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں انسان ہوں, جی. میرے میں بھی کوئی نہ کوئی برائی ہو سکتی ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے. کوئی کھڑا ہو کے مجھے جب تنقید کرے گا, بتائے گا آپ نے یہ کیا, تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے معذرت بھی کروں, ساتھ کہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا یار, میں آئندہ مجھ سے غلطی ریپیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے. بالکل جی بالکل. کیا خیال ہے آپ کا؟ اصلاح کے لیے ہوتا ہے, اس کو نیگیٹو مت لینا. بالکل. ہاں, اب بہت پرسنل ہو کے ہماری کوئی عزت کی بات کرے, اللہ معافی دے, یا ہم پہ چڑھاوا کر دیں, پھر وہ قابل برداشت نہیں ہے. فضول میں نہ پروپیگنڈا پسند ہے ہمیں. جی. میں تو ایون کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مخالفین کی بھی, کوئی سیاسی مخالف ہے یا ویسے میرا کوئی مخالف ہے, میں اس کی پیٹھ پیچھے بھی ہلکی بات نہیں کرتا, اور اپنے گروپ کے لوگوں کو کہتا ہوں نہیں یار پیٹھ پیچھے بھی ہلکی بات مت کرو, جو کرنی ہے سامنے کرنی ہے. وہ بھی سب سے بڑی بات, اس کے گھر والوں کو پیچھے مت لاؤ, ماں بہن کی نہ کرو. دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں نا, خاندانی دشمن جو ہے وہ دشمنی کے اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اچھا, آپ کے بارے میں سب سے بڑی خبر پھیلی مشکل حالات میں, اب سیاست کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, تو مشکل حالات ہیں, آپ پی ٹی آئی پر بڑے مشکل حالات ہیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو آپ بھی چھوڑ گئے ہیں, یہ حقیقت ہے, یا آپ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں آن کیمرہ؟ ذرا بتائیں نا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں مشکل وقت میں؟ جب پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت نہیں تھا, جب دور اقتدار میں تھی, تب آپ ان کے ساتھ تھے, لیکن اب مشکل وقت ہے, آپ کہاں پر ہیں؟ حافظ صاحب, یہ بڑا اچھا آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا, کیونکہ کافی لوگ اس چیز کو لے کے میرے بارے میں پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھا ہو گیا آپ کے پلیٹ فارم سے میں آج اپنے آپ کو دل کی بات بتاؤں گا, تاکہ دیکھنے والے بھی سن لیں. بالکل بالکل. یہ ہم سر میں نے اپنے جیسے پہلے بات کر رہا تھا, میرا کبھی بھی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا, کبھی بھی. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق نہیں تھا؟ میں کسی پارٹی کو مانتا ہی نہیں ہوں. لیکن میرا اپنا نظریہ ہے نا, میں کسی پارٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتا. دیکھیں پارٹی کیا ہوتی ہے, دو بندے وہاں اس پارٹی سے اٹھائے, چار وہاں سے اٹھائے, لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جوڑ کے سیاست سٹارٹ کر دی. نو, میں شخصیت پہ بہت بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا تعلق چونکہ جس علاقے میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ غلام سرور خان صاحب ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا. جی بالکل, سابق وفاقی وزیر بھی گزرے ہیں. جی جی بالکل. میرا تعلق ان کے ساتھ ذاتی بھی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ان کے گروپ کے ساتھ تھا. جی. اور یہ تعلق ہمارا جڑا تھا 2012 میں. میرے چچا سرور خان صاحب کے ساتھ بڑا عرصہ ہو گیا. میرے چچا مرحوم تھے میرے فاروق علی خان, وہ ان کے ساتھ بھائیوں والے ان کے ٹرمز تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تھا کہ یار, تو ظاہر ہے جب بزرگ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے جاتے ہیں تو پھر اس کو تکلیف کرنی پڑتی ہے. اور میں نے, میری نیچر ہے کہ میں دھڑا کرتا ہوں تو بس ایک طرف کرتا ہوں, میں دو طرف نہیں کرتا. پھر آج کل کی تو آپ کو پتا ہے سیاست یہ ہے کہ ادھر بھی گپ لگا رہے ہیں, ادھر بھی لگا رہے ہیں. میری نیچر ہی نہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, میری نیچر ہی نہیں ہے. جی. میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں بیسیکلی سرور خان گروپ کے ساتھ میرا علاق ہوا. تو وہ جب پی ٹی آئی میں تھے تب آپ پی ٹی آئی میں گئے تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. اچھا, تب آپ پی ٹی آئی میں گئے؟ تب پی ٹی آئی میں گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں آج بھی غلام سرور خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور وہ کن کے ساتھ ہیں؟ میرے خیال میں آج اس سٹیج پہ تو وہ آزاد ہی ہیں. تو آپ بھی نیکسٹ آزاد کانٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حمزہ خان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ عوام ہے, جی, پورا گروپ ہے, ایک دھڑا ہے. جی. تو میں جو بھی فیصلہ لوں گا تو عوام کو بٹھا کے مشاورت کر کے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کی ووٹنگ کرا کے آپس میں جو عوام کا فیصلہ ہو میں وہ. اچھا, ایک مطلب کچہری سے لگائی جائے گی, اس میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہر بندے سے گپ لگاتا ہوں, مشاورت کرتا ہوں, ہر بندے سے رائے ملتی ہے.
اچھی رائے ملتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، مشورہ اچھا دیتے ہیں. باقی جو آپ نے سوال پوچھا اس میں پھر دوبارہ آتا ہوں. غلام سرور خان صاحب نے جب چھوڑا پی ٹی آئی کو تو چونکہ میں تو غلام سرور خان کی حد تک تھا ساتھ، اور دوسرا غلام سرور خان پی ٹی آئی کو چھوڑتے نہ چھوڑتے کسی پارٹی میں جاتے، میرا سب سے بڑی بات ان کے ساتھ دھڑا رکھنے کی، ان کو ووٹ دینے کی. میں اپنے علاقے کو بڑا پریفر کرتا ہوں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. ٹھیک ہے تو جتنے ان کے ٹینیور میں نے اپنے علاقے کے حوالے سے ترقیاتی کام ان کو بولے، جی. اپنی ذات کا کوئی بھی نہیں بولا. اجتماعی کام جتنے بولے الحمدللہ انہوں نے سارے پورے کیے. سرور خان صاحب. سرور خان صاحب. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے اپنا علاقہ عزیز ہے، مجھے پارٹی بازی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں نہ کسی کی وہ تنقید کرتا ہوں، ہر پارٹی اپنی جگہ اچھی ہوگی، میں کسی کو برا بھی نہیں کہتا. کل کو اگر وہ پی ایم ایل این میں چلے جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ میں نے پھر کہا کہ میں اپنے گروپ کے ساتھ مشورہ کروں گا اور میں کسی پارٹی کا حصہ پھر بھی نہیں بنوں گا. ہم اگر کریں گے بھی تو جسٹ الحاق کریں گے الیکشن کی حد تک. میں پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا. نہیں بنیں گے. میں پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. آپ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ چونکہ کچھ نہ کچھ پبلک سرونٹ ہے تو سیاست میں تھوڑا سا انٹرسٹ بندے کا ہوتا ہے. جی. تو یہ بتائیے گا فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف سے بھی کوئی سیاست میں تھا، فیملی میں بھی کوئی آباء و اجداد میں کوئی سیاست میں تھا، انٹرسٹنگ تھا، یا صرف آپ ہی جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا؟ حافظ صاحب آپ کو سن کے شاید حیرت ہی ہو، میرا تعلق جی ننہال سائڈ سے. اچھا. اس گھرانے سے جو پاکستان کے چند نمایاں شخصیات ہیں سیاسی، جیسا کہ میرے پڑھ نانا جی سر سکندر حیات خان جو بادشاہی مسجد میں آج مدفون ہے، وہ آپ کے پڑھ نانا ہے؟ پڑھ نانا ہے جی. اور بڑی حیرت ہوئی ہے سر. ماشاءاللہ وہ جی برے صغیر کے پہلے گورنر، برے صغیر کے پنجاب اسٹیٹ جو اس وقت دلی سے لے کے اٹک تک تھی، اس کے وزیر اعظم تھے جی پہلے. زبردست. اس کے بعد میرے نانا جی، میرے بڑے نانا یہ وزیر رہے. اچھا، یہ آباء و اجداد کی طرف سے جو ہے نا وہ آپ کو، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا بلڈ میں آیا ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ بھی اسی طرح خدمت کی سیاست کیا کرتے تھے. بلکہ سر سکندر حیات صاحب نے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ بھی ہو، جو آپ کی قرارداد پاکستان تھی یہ انہوں نے ڈرافٹ کی تھی، جس کو مولانا فضل حق صاحب نے پیش کیا تھا. اچھا. وہ ماشاءاللہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں تھے جی. زبردست ہو گیا سر. تاریخ میں بڑا حصہ لیا تھا. آپ تو، آپ کا گھرانہ تو ماشاءاللہ پاکستان کے، تبھی آپ کے اندر یہ، آپ کے اندر یہ لگاؤ ہے. لیکن ان کا بھی اصل چیز عوام خدمت تھی، عوامی خدمت تھی. اور آج آپ بھی اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر بھی کچھ نہ کوئی جینز آتے ہیں نا. زبردست ہو گیا. اچھا، آپ نے ابھی پیچھے ایک چھوٹی سی بات کر دی کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا ذریعہ معاش کے، آمدن کا ذریعہ کیا؟ پیسہ اتنا، پراپرٹیز وغیرہ کہاں سے ہیں؟ نہیں اتنا بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ ابھی جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں بڑا خوبصورت، بڑا شاندار گھر ہے، اللہ کریم نے آپ کو دیا ہے. باپ دادا کا جی میرے. اچھا، باپ دادا کا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں ماشاءاللہ ددیال سائڈ سے بڑے زمیندار گھرانے سے ہوں. اچھا، زمین وغیرہ. جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی. چھوٹے موٹے انویسٹمنٹس بھی کرتا ہوں، ساتھ بزنس بھی ہے میرے، رینٹڈ پراپرٹیز وغیرہ کا اس طرح کا کافی کچھ ہے الحمدللہ جی. تو یہ ذریعہ آمدن ہے. کوئی جاب وغیرہ، کوئی بزنس خود دیکھتے ہیں، کوئی رن کرتے ہیں؟ میں خود صرف انویسٹر ہوں جی. انویسٹمنٹ کرتا ہوں پراپرٹی میں. پراپرٹی ڈیلنگ نہیں کرتا، انویسٹمنٹس کرتا ہوں. اچھا، انویسٹمنٹس کرتے ہیں. یہ آپ کا شوق ہے؟ یہ میرا شعبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، اور سمجھتا بھی ہے اس کام کو. اچھا، سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. اچھا، یہ بتائیے گا آپ نے ابھی کہا کہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سرور خان صاحب کی وجہ سے گیا جی. موجودہ پی ایم ایل این ہے جو دور حکومت ہے جی. نون لیگ کافی سارے کام اقتدار میں آ گئی اور کروا رہی ہے جی. آپ اس حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پرسنلی اگر آپ بات کریں، آپ نے کہا میں خود سوشل ورکر ہوں اور میں وہ بندہ پریفر کرتا ہوں جو کام کروا رہا ہے. حکومت کام کروا رہی ہے، حکومت کام کروا رہی ہے. میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے میں ایک نیچر ہے کہ میں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. جی. میرا دشمن بھی صحیح کام کرے گا تو میں اس کو پیٹ پیچھے سے اس کی ضرور تعریف ضرور کروں. جی. میں پی ایم ایل این کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا ایز اے پارٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شروع سے میں نہیں پسند کرتا تھا. لیکن اگر چند ان کے کچھ اچھے اقدامات دیکھیں تو میں ان کی تعریف بھی کروں گا. جس طرح اب obviously میڈیا کا دور ہے، ہم روز دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، اس میں جو یہ غریب عوام ہے اس کے لیے کافی سہولیات پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے اور میں ان کو اچھا اپریشیٹ کروں گا. اپریشیٹ کریں گے آپ؟ اب میں ان کو کہوں کہ میرے مخالفین ہیں جو میں ان کو اپریشیٹ نہیں کروں تو غلط بات. اچھے اقدامات وہ دور حکومت میں کام کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا نا کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان میں بالکل ہی سارے کاموں کی تعریف کروں گا تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختلافات بھی ہیں. اختلافات بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ ایکٹیو کیوں ہیں پبلک سرونٹ، یا پھر اپنی واہ واہ کروانے کے چکر میں، اپنے آپ کو ابھارنے کے چکر میں؟ میں تو آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جس وقت سرور خان صاحب وفاقی وزیر تھے تو آبویسلی اس علاقے کے سارے کام میرے تھرو ہوتے تھے، وساطت سے. آپ کی واہ واہ ہوئی ہوگی پھر. میں عرض کر رہا ہوں وساطت سے ہوتے تھے، جو ان کا منصوبہ ان کو اسکیم بنا کے بھیجتے تھے، کوئی سوئی گیس کے حوالے سے،
کوئی بجلی کے حوالے سے، کوئی اسکول کالجز کے حوالے سے. جی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیاسی دور میں جب ٹرنیور ہوتا ہے تو جب کوئی منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو وہ تصاویر کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے افتتاح ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. میرے خیال میں اس تحصیل کا واحد بندہ میں ہوں کہ پالیسی بھی یہ تھی کہ جب آپ کسی لائن کا افتتاح کریں، سوئی گیس کی کا کوئی کھمبا لگوائیں تو اس کی پکچرز بنوایا کریں. تو میرے خیال میں یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے تصدیق کیجیے گا. پھر مجھے شہرت کا شوق ہوتا تھا، میں نے وہاں پہ کہیں پہ تصویر نہیں کھنچوائی اپنے. اچھا کام میں نے اتنے زیادہ کروایا کہ میں گنوا بھی نہیں سکتا الحمدللہ ان کے وساطت سے. ٹھیک ہے. میرے رب نے کروایا، پھر غلام سرور خان ذریعہ بنے، آگے عوام کا میں بنا، ایک چین چلتی ہے. تو میں نے تو کبھی پکچر نہیں اپنی وہاں پہ لی، واہ واہ کرانی ہوتی تو میں پکچر کھنچواتا، روز ایک لائن کا افتتاح کرا رہا ہوتا. مطلب آپ کو پبلک سرونٹ ہی کہا جا سکتا ہے. واہ واہ، پبلک سرونٹ ہی کہا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ نے وقف کر دیا، میں سمجھ لیں کہ اگلا بہت جہان بڑی اپنا بہت اچھا بڑی کر رہا ہوں، بات ہے، بہت بڑی بات. کوشش کر رہا ہوں. زبردست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی سیاست کی بات چل رہی تھی، بیچ میں ایک یہ سوال آ گیا. چلے مجھے یہ بتائیے گا، مجھے یہ پتہ چلا ایاز خان بالڑا صاحب، جی ٹھیک ہے، پہلے بتائیے گا کیا رشتہ تعلق کیا؟ برادر ان لا ہے میرا. جی اچھا جی جی ٹھیک ہو گیا، مطلب بڑے قریبی ہیں. جی مجھے یہ بتائیے گا وہ ٹی ایل پی سے ہیں، جی آپ سرور خان گروپ کے ساتھ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اب ان کے ساتھ ہیں، بالکل صحیح. تو آپس میں کوئی ٹکراؤ؟ نہیں وہ کبھی بھی نہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ میرا سگا بھائی جو ہے جی وہ پسند کرتا ہے چودھری نثار صاحب کو، تو میں نے تو اس کو کبھی نہیں زبردستی کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ. اچھا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا حق حاصل ہے، ہر بندہ میں ایک اپنی راستہ پسند کر دکھا سکتا ہے، آپ بالکل. زور زبردستی مجبوری نو نہیں. وے. زور زبردستی کرتا تو میرے تو مخالفتی سیاسی کئی ایسے لوگ مخالفت کرتے ہیں جن پہ میرے ذاتی احسانات تھے، میں ان کو وہ گنوا کے کہتا یار مجھے ووٹ دو. نو وے. میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں یہ اچھائی ہے، میں ان سے کل یہ والا کام آپ کے لیے لے سکتا ہوں، اچھے طریقاتی کام کرا سکتا ہوں. جی دیکھیں نا جس طرح ایک اچھا راستہ دکھایا جاتا ہے، ایک برا، ہر انسان کا اپنا حق ہے، ٹھیک ہے. وہ کس کو اچھا سمجھتا ہے کس کو برا سمجھتا ہے. جی میں کسی مسلط نہیں کر سکتا. وہ آپ کے بڑے قریبی ہیں بالڑا صاحب، تو آپ ٹی ایل پی میں جا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، میں نے کو پہلے کہا میں کسی پارٹی میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو سرور خان میری اتنی وہ جو نیچر ہے وہ اوبے کرنے والی نہیں ہے، کوئی چکر کاٹنے والی بڑے بڑے سیاسی لیڈران کے پاس میں چکر کرتا ہی نہیں. صحیح ہو میں گیا. ملنگ درویش صرف آدمی ہو. مطلب پبلک سرونٹ ہے تو اگر کانٹیسٹ کرنا پڑے تو آپ عوام سے ہی پوچھیں گے؟ وہ بھی اگر میری جو موجودہ گروپ ہے، جو میرا علاقہ ہے، اگر انہوں نے چاہا کبھی تو پھر آپ کانٹیسٹ کریں گے، وگرنہ نہیں؟ نو وگرنہ نہیں. ٹھیک ٹھیک ہو میرا گیا، اپنا کوئی فیصلہ نہیں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. زبردست ہو گیا. تو ایاز خان کی جہاں تک بات ہے تو ایاز خان بھی بیسیکلی اپنے والد ریاض خان کے دھڑے کو لے کے چل رہا ہے، اپنے دادا کے دھڑے کو لے کے چل رہا ہے. اچھا ریاض خان اس کے والد جب بھی آزاد لڑے یا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑے تو 27-28 ہزار انہوں نے ووٹ لیا، اپنے دھڑے کا لیا. آج ایاز نے بھی اتنا ہی ووٹ 24-25 ہزار لیا تھا تو دھڑے کا تھا. جی obviously اس کے دھڑے نے اس کو مشورہ دیا ہوگا کہ تم ٹی ایل پی لڑو، تو اس نے لڑ لیا. آپ ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اگر دیکھیں وہ اس کے اپنے علاقے کی سیاست ہے، اگر اس کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، جی اس کو پسند کریں تو میجورٹی دھڑے کی ماننی چاہیے، نہ کہ میری ماننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہے زبردست ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا حمزی خان صاحب، 5 سال بعد حمزی خان صاحب کدھر سٹینڈ ہوں گے، کدھر کھڑے ہوں گے؟ ایک سیاسی رہنما ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، ایک سوشل میڈیا پرسن ہوں گے، یا ایک عام زندگی گزار رہے ہوں گے بالکل چپ چپیتا چپ کر کے؟ سب سے پہلے تو حافظ صاحب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اگلے پل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. وہ تو ایسی ہے، لیکن اللہ کریم آپ کو زندگی دے. اگر 5 سال آپ کی حیات ہوتی ہے، میرا 5 سال آپ کی حیات ہوتی ہے، میں نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا ہوا، کسی قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے. کوئی فیوچر میری زندگی ایک ڈگر پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. میرے وہی لوگ ہیں، وہی روز کے جرگے معاملات ہیں، لوگوں کے مسائل سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ میں تو اسی کو کنٹینیو کروں گا. مطلب کوئی زیادہ سیاست میں کوئی شوق نہیں ہے کہ زیادہ کسی؟ میں نے آپ کو پھر کہا نا کہ میری عوام نے ضرورت سمجھی کہ یار یہ ہمارے لیے کوئی بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اچھا ہر جملے میں آپ کو عوام؟ میں عوام کے بغیر میری اکیلی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جی. میں اکیلا اپنا ووٹ کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، زبردست. آج میرا دھڑا میرے ساتھ نہ ہو، جو لوگ دیکھیں نا، اگر میرے 500 مخالفین ہیں تو 500 پیار کرنے والے بھی ہیں نا. بالکل. ان کو بھی دیکھنا ہے میں نے، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. اچھا ایک بڑا زبردست سوال ہے جی. اگر آپ زندگی میں ایک کوئی ایسا فیصلہ جو آپ واپس لے سکتے تو وہ کون سا فیصلہ ہوتا؟ میرا کوئی ایسی غلطی مجھے بتائیں جو آپ سے ہوگی اور جو ہے نا وہ آپ میں اوور آل بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ میری لائف کا ایسا ٹائم گزرا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت اوور جذباتی، لوگوں کی باتوں میں آنے والا. ٹھیک ہے. اور کان کچے کان. ٹھیک ہے. تو انسان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کاش میں اس سوسائٹی کا حصہ نہ بنتا تو وہ میری زندگی میں وہ بیڈ ڈیز نہ آتا. وہ دن آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے وہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری غلطیاں بھی تھیں، امیچورٹی کا ہے. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. اچھا حمزی خان صاحب، آپ کے پاس اللہ کریم نے آپ کو ماشاءاللہ دھن دولت جائیداد، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا باعزت گزارا ہو رہا ہے. میں نے فارچونر بھی دیکھی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا سب سے بڑا آپ کا خواب کیا ہے؟
دل کی بات بتاؤں, دل کی بات بتائیں. پبلک ہر جملے میں ویسے پبلک آ رہی ہے, شاید آپ یہی جملہ دوبارہ بول دیں. میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جی, پاکستان کو بغیر قرضے کے دیکھوں. یہ حمزی خان صاحب کا سب سے بڑا خواب میری ہے. زندگی میں ایسا ہو کہ ہم یہ جو ایسا خواب تو سیاست دان دیکھتے ہیں, آپ کو ایسا خواب اس میں سیاست کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا, عام عوام کے مسائل تو ہمارے سامنے ہیں نا جی جی جی, اس کے لیے سیاست دان ہونا, کسی کا درد لینے کے لیے سیاست دان ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل, انسان ہونا پہلے ضروری ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو انسان اگر ارد گرد نگاہ دوڑائے تو آپ اس معاشرے کا ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ عوام پس چکی ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, اتنی مہنگائی, بالکل ہے ایک عجیب و غریب ٹائم ایسا آ گیا کہ ہم جیسے سفید پوش لوگ بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. سر ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. یہ آپ یہ نہ کہیں کہ خالی غریب پس رہا ہے. میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ لائک اگر میرا پہلے گھر کا خرچہ 8 لاکھ روپے مہینہ تھا تو آج وہ 16 لاکھ ہو گیا. ڈبل. آپ کے آمدن وہیں کھڑی ہوئی ہے, بالکل, خرچہ ڈبل ہو گیا. ہر انسان تنگ ہے. یہ قرضے اتریں گے, ملک میں خوشحالی آئے گی. سب سے بڑی بات ہے آپ اپنے فیصلے خود لے سکیں گے. آج حکمران جو آپ کے سب سے بڑی مجبوری کا شکار ہیں کہ جب آپ بیرونی طاقتوں سے قرضہ لیتے ہیں جی, تو پھر ان کے کہنے پہ آپ کو بہت سارے ٹیرف بنانے پڑتے ہیں, جب ٹیکس کے حوالے سے ہوں, جی, چاہے وہ بجلی کے ٹیرف ہوں, چاہے وہ گیس کے ہوں. یہ میں آپ کو کامن باتیں بتا رہا ہوں ایک موٹی موٹی. تو آپ جب اپنی ملک کے لیے فیصلہ ہی نہیں لے پاتے خود سے تو آپ یہاں بہتری کیسے لائیں گے؟ سر آپ کا خواب بڑا اونچا ہے, بہت اونچا خواب ہے. میرا نہیں خیال اتنا اونچا ہے جی, چند اچھی پالیسی لیکن آج کے اس دور میں یہ خواب پورا کرنا, اس کی تکمیل کرنا بہت مشکل ہے. میرا آج بھی اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشاں کر رہے ہیں, کوئی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں تو یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. میں اس لیکن آپ نے کہا میں ہر گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری عرض سنیں, میں اس لیول پہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں بالکل جہاں پہ میری کوئی مشاورت لے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا, ہر انسان یہ معاشرہ کیسا بنتا ہے, کیسے بنتا ہے جی, چند انسانوں سے سٹارٹ ہو کے معاشرہ سٹارٹ ہوتا ہے نا. بالکل. تو جتنا میرا اپنا یہاں کا لیول ہے جتنا, جی, تو میں اپنے ایک علاقے کی خوشحالی کے لیے جتنی کوششیں کر سکتا ہوں, اپنے یو سی لیول پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, کر سکتا ہوں. تو ایک یو سی چند یوسیز مل کے تحصیل بنتی ہیں, بالکل, کچھ تحصیلیں مل کے ضلع بنتی ہیں. ہمیشہ گراس روٹ لیول سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں گراس روٹ لیول پہ جتنا میں اس میں حصہ ڈال سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کا یہ خواب پورا کرے انشاءاللہ. میرا تو یہ خواب ہے کہ دیکھیں نا, آپ کی اقتصادی پابندیاں ایران سے زیادہ کسی ملک پہ نہیں لگی. جی بالکل, جی بالکل. سب سے بڑی بات ہے کہ بحیثیت قوم جی دعا کریں ہم ایک ہو جائیں. یہ ہمارے میں بہت بڑے اختلافات, سب سے بڑا فقدان یہ ہے. گروپ بندیاں ہیں, اس کے علاوہ فرقہ بندیاں ہیں. جی, فرقہ پرستی بہت عروج پر ہے اس ٹائم. جب ایران پہ اقتصادی پابندیاں لگی نا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں باہر سے تو کوئی امداد آنے کوئی نہیں ہے, تو آج دیکھ لیں اپنی ساری مصنوعات خود بنا رہے ہیں. ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ایک عزم کی ضرورت ہے, ایز اے نیشن ایک ہو جائیں. جی, ہمارے حکمران بھی جو ہیں, میں کسی اسپیسیفک حکمران کو نہیں کہہ رہا, اسپیسیفک جماعت کو, سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں یار. بالکل, اس ملک کے لیے ایک دفعہ, پاکستان کے لیے ایک دفعہ وعدہ کریں یار, ایک دفعہ اس کو پوری پہچان دیتے ہیں پوری دنیا میں. بالکل, وہ ہمارے ساتھ سے لیبل اتر جائے کہ وہ خیرات لینے آ جاتے, کشکول لے کے آ جاتے. بالکل ایسے ہی, اللہ کرے. اور اس میں کسی ایک کی غلطی نہیں ہے, میں کہوں کہ نون کی غلطی ہے, پی ٹی اے کی غلطی ہے. جی, ہم سب کی غلطی ہے, سب کی غلطی ہے. ایز اے نیشن بھی ہم نے آج تک ڈیوائڈ رہے آپس میں اور سب نے رول کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ایز اے نیشن ایک ہو جائیں, ہجوم ختم ہو جائے, بس دعا کریں. چلیں سر, یہ آپ کا بہت بڑا خواب ہے, اللہ کریم آپ کا یہ خواب میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ ہوگا جی, انشاءاللہ ہوگا. ہمارے آنے والی جنریشن بڑی آزادی سے زندگی گزارے گی. حقیقی آزادی تو یہ ہے جب ہم بیرونی قرضوں سے نکل جائیں گے. بالکل بالکل, باقی تو سب کھوکھلے نہ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ ان کے دیندار نہیں ہوں گے, کل کو ہمیں وہ آنکھیں نہیں دکھا سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ قرضوں وغیرہ کے معاملات سے ہم نکل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا انشاءاللہ. سر بڑے میں نے کوشش کی ہے سخت سوالات کرنے کی, آپ نے مجھے بڑا اچھا لگا جی, بڑے محبت سے آپ نے بڑے, اس لیے میں نے پہلے کہا کہ میں بناوٹی جواب نہیں دے سکتا, جو میرا اللہ رسول جانتا ہے کہ میں نے بالکل دل سے جواب دیا. زبردست ہو گیا سر, آپ نے ہمیں, باقی میں انسان ہوں, خطا کا پتلا ہوں, میں کب پرفیکٹ ہو سکتا ہوں سر. اس کے بعد اگر اس کے بعد دوبارہ ہم جو ہے لوگوں کے کامنٹس دیکھیں گے, اگر انشاءاللہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہونے کی ضرور. میرے پہ کوئی دیکھیں ایلیگیشن آتا ہے جی آپ کے چینل کے تھرو, جی, تو آپ مجھ سے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور لائیو پوچھ سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. انشاءاللہ سر ضرور, انشاءاللہ اگر کوئی دوبارہ آنے کی ضرورت پڑی تو ہم کوشش کریں گے. سر آپ نے ہمیں آج وقت دیا, آپ کا بڑا شکریہ. بلکہ شکریہ میں سمجھتا ہوں ناجیز سے اتنے سوالات پوچھے اور اس قابل سمجھا مجھے. سر بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں شکریہ لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ بھی چھوٹا ہے. آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا,
آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بڑی زبردست گفتگو انشاءاللہ سنیں گے، انٹرسٹنگ گفتگو، تو مزہ آئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔